بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ جنوری 1987 کی سپہر پاکستان کے جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے جب سیکورٹی افسر نے چند بن بلائے مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی۔ سیکورٹی افسر نے ڈاکٹر خان کو بتایا کہ مہمانوں میں سے ایک کو وہ پہچانتے ہیں۔ ڈاکٹر خان نے سیکورٹی افسر سے کہا کہ مہمانوں کو اندر لے آئیں اور انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیں۔ ڈاکٹر خان جب مہمانوں سے ملنے ڈرائنگ روم میں آئے تو وہ پاکستان کے معروف صحافی مشاہد حسین سید تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ دوسرے مہمانوں کا تعارف کلدیپ نائر کے طور پر کروایا، جو ہندوستان پنجاب سے تعلق رکھنے والے مشہور صحافی تھے۔ مشاہد حسین نے ڈاکٹر خان کو بتایا کہ کلدیپ نائر نجی دورے پر شادی کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان آئے ہیں اور وہ شادی ایک ہفتے بعد ہونا ہے۔ ڈاکٹر A.Q خان اور کلدیپ نائر کے درمیان یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی تھی جب پاکستان اور انڈیا کی فوجیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے راجستھان اور پنجاب سیکٹرز میں عالمی سرحد پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے صفیں آرا تھیں۔ سن 1986 کی آخری سہ ماہی میں انڈین فوج نے براس ٹیگ کی فوجی مشقوں کا آغاز کیا تھا۔ یہ برِ صغیر کی تاریخ میں ڈویژن اور کور کی سطح کی سب سے بڑی فوجی مشقیں تھیں۔ پاکستان اور بھارتی سرحد کے دونوں جانب حملہ کرنے والی بری افواج کے دستے جمے ہوئے تھے۔ فضائیہ ہائی الرٹ پر تھی، جبکہ توپ خانے کو بھی سرحد کے قریب پہنچا دیا گیا تھا۔ اس بحران کو براس ٹیگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں براس ٹیگ کو پاکستان کی سالمیت کے لیے اسٹریٹجک خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ چائے پیتے ہوئے ڈرائنگ روم میں موجود ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور باقی دو افراد کے درمیان انڈیا پاکستان تعلقات، انڈین تاریخ اور ہندو مسلم تعلقات اور پاکستان کے جوہری پروگرام تک کے موضوعات پر طویل بات ہوئی۔ پاکستان کا جوہری پروگرام حال ہی میں ڈاکٹر A.Q خان کی زیر نگرانی شروع ہو چکا تھا۔ کلدیپ نائر نے ڈاکٹر خان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں سیالکوٹ سے ہوں اور اب نئی دہلی میں رہتا ہوں، اور آپ بھوپال سے ہیں اور اب اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ کلدیپ نائر کا استدلال تھا کہ تقسیم برِ صغیر ایک سراب تھا۔ ڈاکٹر خان نے بتایا کہ میں نے جواب میں ان سے کہا تھا کہ آپ نے جو کہا ہے وہ اب تاریخ کا حصہ ہے اور کوئی تاریخ بدل نہیں سکتا، آگے چلیں اور اس حقیقت کو تسلیم کریں۔ اس پر کلدیپ نائر کا کہنا تھا کہ اگر آپ 10 بم بنائیں گے تو ہم 100 بنائیں گے۔ ڈاکٹر A.Q نے کہا میرا جواب تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں بم بنانے کی ضرورت نہیں، 3 یا 4 ہی دونوں اطراف میں کافی ہوں گے۔ ڈاکٹر خان بتاتے ہیں کہ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس قابل ہیں کہ مختصر ترین مدت میں بم بنا لیں۔ ڈاکٹر A.Q خان نے دعویٰ کیا کہ کلدیپ نائر نے میرے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کو انٹرویو بنا کر لندن آبزرور کو 20,000 پاؤنڈ میں بیچ دیا۔ وہ کہتے ہیں انٹرویو تو ہوا نہیں تھا، یہ تو چائے پر ہونے والی محض ایک گپ شپ تھی۔ کلدیپ نائر کے نام سے لندن آبزرور میں شائع ہونے والی خبر یا انٹرویو میں بعد ازاں ڈاکٹر A.Q خان سے منسوب کر کے یہ بات لکھی گئی تھی کہ کوئی پاکستان ختم نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہم تارنے والا ہیں، ہم قائم رہنے کے لیے بنے ہیں اور کوئی شک میں نہ رہے کہ اگر ہماری بقا کو خطرہ ہوا تو ہم بم چلا دیں گے۔ یہ بات بھی ڈاکٹر خان سے منسوب کی گئی کہ پاکستان نے ہتھیاروں میں استعمال کی سطح تک یورینیم کو افزودہ کر لیا ہے اور یہ کہ لیبارٹری میں اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ اس انٹرویو کی اشاعت کے بعد سے پاکستان میں عوام اور میڈیا نے عام طور پر یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ کلدیپ نائر کی خبر میں مخفی اس جوہری دھمکی نے انڈیا کو پاکستان پر کوئی بڑا حملہ کرنے سے روکا تھا۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔